السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 85 سے شروع کرنا ہے، لیکن میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا اور آج وہ آپ کے واٹس ایپ پہ پہنچ چکی ہیں آیات۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 82 کے حوالے سے تشریحی آیات ہیں، جو اس آیت کا مضمون مندرجہ ذیل آیات جو آپ کے پاس 2 پیجز کا پہنچ چکا ہے ہینڈ آؤٹ، اس میں موجود ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ؟ سر ابھی ملا ہے تو یہ اچھا، اب کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو ساتھ تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتا ہوں، پھر آپ اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے کل ہم نے پڑھی بنی اسرائیل کی، اس میں خاص بات کیا ہے؟ دوبارہ آپ پڑھیں اور مجھے بتائیں جلدی سے کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ جلدی بتائیں۔ قرآن مجید کی ہر آیت بہت اہم ہے، اسی طرح اس 82 میں بھی انتہائی اہمیت کی حامل کچھ باتیں انسانی ہدایت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ جلدی بتائیں وہ کیا ہیں۔ سر جی 82 کا کہہ رہے ہیں، شفا جی، اور رحمت ہے نا؟ 82 کا یا 80 آپ نے آج شروع کر دیا ہے؟ 82 تو سر جی یہ شفا اور رحمت جو ہے یہ ہے نا؟ پہلے پڑھیں تو صحیح اس کو۔ آپ اتنے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، آگے جو لفظ ہے بڑا اہم، شفاء و رحمت للمومنین، یہ شرط ہے، اس پر پکا سچا ایمان ہو کہ یہی کتاب بر حق ہے، اسی کے اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہی حق ہے، اس سے ہٹی ہوئی کوئی چیز جو ہے گمراہی ہے۔ ہم قرآن کو شفاء اور رحمت سمجھتے ہیں، لیکن اس پر ایمان ہمارا نہیں ہے جیسا ایمان صحابہ اور صحابیات کا تھا۔ بات کو سمجھیں آپ ذرا، یہی تو سب سے بڑی غلطی ہے کہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ قرآن بس جی ہمارے گھر میں لپٹا لپٹایا پڑا ہوا ہے، اللہ کی رحمتیں آ گئی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمت صرف اس کے لیے ہے، اس شفا بھی اس کے لیے، دلوں کی بیماریوں کی شفا بھی اس کے لیے ہے جو اس پر پکا سچا ایمان رکھ کے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی تو سوال کریں۔ کتنی آیات ہیں دیکھیں، بالکل اسی مضمون پہ ہیں، 2 صفحوں پر آیات ہیں۔ اب جلدی سے آپ کے پین یا ہائی لائٹر لگاتے ہیں۔ سورہ نمل کی پہلی آیت ہے، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، پھر کیا آگے کیا آیا ہے؟ للمؤمنین۔ تو آپ نے دیکھا کہ شرط ہے کن کے لیے؟ پھر دیکھیں نیچے عنکبوت کی 51 ہے، اس کے آخر میں کہا ان فی ذالک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے۔ اور مومنین ہمارے جیسے نہیں جو کلمہ پڑھ کے کلمے کے معنی بھی نہیں پتا۔ وہ یہاں مومن
سے مراد وہ مومن ہے جو قرآن کو برحق سمجھتا ہو، اس کی تعلیمات سے واقف ہو، اس کے احکامات سے واقف ہو، ان پر عمل کرنے والا ہو۔ سورہ یونس میں دیکھیں، اللہ اکبر، پوری انسانیت سے قرآن خطاب کرے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ۔ آگے کیا لکھا ہے؟ للمؤمنین۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، کتنی آج ہمارے اندر بدعقیدگی ہے۔ قرآن پر جب تک اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل نہیں کریں گے، آپ کو یہ اللہ کی ہدایت اور رحمت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آیت جاسیہ کی 20 میں دیکھیں، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ۔ آگے کیا لکھا ہے؟ لقوم لقوم یوقنون۔ لقوم یوقنون، اس قوم، ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہوں کہ یہی برحق ہے، میرے اللہ برحق کی طرف سے، یہ اس کا کلام برحق ہے، میں نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آگے سورہ اعراف کی آیت 203 ہے، پھر آخر میں فرمایا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ۔ آگے کیا ہے؟ لقوم یؤمنون۔ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو اس پر ایمان لاتی ہو۔ آپ ذرا سوچیں، اس ملک پاکستان میں لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ بتائیں مجھے، نہیں سر جی۔ کیوں نہیں ایمان رکھتے؟ کیا سر اس جی، کا اس مظہر کیا ہے؟ اس کا وہ اس کو کیسے؟ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کو صرف بند کر کے رکھ دیا انہوں نے، اور برکت کے لیے جب ضرورت پڑتی ہے تو اس اٹھا ملک لیتے۔ میں یہ بات کی بات ہے، اس ملک میں نظام باطل، ہر چیز وہ اس قرآن کے خلاف، اس کی عدالتوں میں، اس کی ایڈمنسٹریشن میں، اس کے ہر جگہ اداروں میں وہ چیز چل رہی ہے، جس سے منع کیا ایک ایک چیز یہاں ملک موجود ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس قوم، اس ملک پر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، بڑے غور سے دیکھیں، آیتیں کلیئر ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ آیت 82 میں دیکھیں، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے پاس جو چیز، اس کا انکار، قرآن کا انکار کرنے والے ظالموں کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کے خسارے اور تباہی میں اضافہ کرتا ہے۔ آج جو ذلت اور پستی ہم پر مسلط ہے، جس گڑھے میں گرے ہوئے ہیں ہم، اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ وہ صورت سوائے قرآن پر یقین، ایمان لا کر اس پر عمل کرنے کی اور کوئی نہیں ہے۔ سمجھیں بات کو، ایک آیت نہیں، دیکھیں نیچے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف ہی کی 204 میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو، وَانصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم ساتھ ہی جناب آڈیو لگا دو، گپیں لگا لو۔ اللہ کے بندو، قرآن نازل کرنے والی ہستی کیا فرما رہی ہے؟ غور سے سنو، کیا اس میں حکم دیے جا رہے ہیں، ان پر عمل کرو، پھر تم پر رحم ہوگا۔ آگے سورہ انعام میں کتنی کلیئر بات بتائی، ھذا کتاب انزلناہ مبارکا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، ذرا ہم کا لفظ دیکھیں، مبارکن، بڑی برکت والی ہے۔ اور یہ برکت کب ملے گی بھلا؟ کب ملے گی برکت؟ فاتبعوہ، ہاں، اس کی اتباع کرو گے تو تمہیں برکتیں ملیں گی۔ واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، پھر تم پر رحم کیے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور سورہ انعام کی 157 میں فرمایا، قد جاءکم بینۃ من ربکم، یہ واضح ہدایات، احکامات، تعلیمات، بینہ جس کو کہتے ہیں، یہ کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے؟
تمہارے رب کی طرف سے، ہائے رب ہائے، رب کیا کی۔ رب، اس رب کی طرف سے جو مالک، خالق، رازق اور حاکم جس کے معنی ہے۔ آپ ان آیات پہ غور کریں، اگلا پورا پیج آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کا کام ہے پڑھنا، غور کرنا، سمجھنا۔ مجھے ایک آیت دکھا دیں جہاں کتنی ساری آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک آیت بتا دیں جس میں یہ بتا دیا گیا ہو کہ بس قرآن کو اپنے گھر میں رکھ لو، برکتیں آ جائیں گی۔ جب تک تم اس قرآن کو پڑھ کے، سمجھ کے، اس کے مطابق، اس کے فیصلوں کے مطابق آپ فیصلہ نہیں کرتے، اس کے آپ کا ایمانیات ہوں، آپ کی عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، جب تک اس کے مطابق نہیں ہوں گے تمہیں برکتیں نہیں نظر آئیں گی، نہ ملیں گی۔ اب یہ بات آپ کو کلیئر ہے یا نہیں؟ جی سر، دیکھیے نا، میں نے قرآن پڑھ کے پڑھا، لیکن یہ آیت کتنی کلیئر ہے، اس کو میں نے نہیں سمجھا۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا پیش کروں گا کہ میں نے تیرے قرآن پر کتنا دنیا میں زندگی میں عمل کیا؟ بتائیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے نا کہ ہو میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، میرا تو عمل اس کتاب کے مطابق نہیں ہے، تو میں مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ برائے کرم یہ ضرور یہ آیتیں پڑھیں، سمجھیں، ان پر غور کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم اللہ کی رحمتوں سے کیوں دور ہیں، ہم اللہ کی لعنتوں کے کیوں مستحق ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کلیئر ہے سر جی، جی سر کلیئر ہے، سمجھ آ گئی۔ اچھی طرح سمجھیں۔ سمجھ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو پھر انسان اس کے مطابق اپنا عمل کرتا ہے۔ سر جی سورہ قصص کی آیت 86 تھوڑی سمجھائیں۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك۔ لیکن میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں جا سکتا کہ یہاں سے چھوڑوں اور ادھر بھاگ کے چلا جاؤں۔ نہیں سر جی، یہ اسی میں ہے، سورہ قصص 86 آپ کے جو یہ آپ نے بھیجا ہوا ہے نا ہینڈ آؤٹ، اس میں ہے۔ کہاں پر ہے یہ؟ سر جی یہ آخری چوتھا نمبر، نیچے سے اوپر چوتھے نمبر پر۔ سر دوسرے پیج ما پہ، كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، آپ تو یہ امید رکھتے ہی نہیں تھے کہ آپ پر ایک کتاب بھیجی جائے گی آپ کو۔ الا رحمت، یہ تو کیا ہے؟ الا رحمت من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، یہ کتاب رحمت عظمیٰ ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت ان کا سیرت و کردار کمال کا تھا۔ نبوت سے پہلے بھی مکے والے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن آپ ان پڑھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ کتاب نازل کی جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رحمت ہے تمہارے رب کی۔ کیوں؟ اب ہر اس انسان کو اس رحمت، اللہ کی رحمت کا حقدار ہو جائے گا جو اس کتاب کو پر ایمان لا کر اس کے مطابق عمل کرے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ آیت 82 کا دوسرا حصہ، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہاں ظالمین سے مراد جو اس قرآن کا انکار کریں گے ان کو سوائے خسارے اور تباہی کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ۔ سر یہ اللہ کا کتنا احسان ہے ہم لوگوں کے نبی پہ بھی، دیکھیں وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود انہوں نے کیسا اپنا جو ہے، بس وہ آدمی سوچ کے ہی جو ہے نا، پوری انسانیت کے استاد ہیں بالکل قیامت دیکھیں، تک کے لیے۔ اور کتنا احسان ہے اللہ پاک کا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی پر اسی طرح احسان ہے۔
آپ بڑے غور سے سنیے آیت 80. اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. دیکھیں نا، اگر آپ کو کلیئر ہوتا تو آپ ہر میرے سوال کا جواب دیتے. اب یہ کل آیت میں نے پڑھی ہے، پھر میں نے سوچا کہ یہ اتنی اہم ہے کہ آپ کو ساری سپورٹنگ آیات جو اس کی تشریح ہیں آپ دیکھ لیں، اسی مضمون پر کتنی آیات ہیں. یہیں سے وہ بات سمجھ آتی ہے. بڑے غور سے سنیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے طرح طرح سے سمجھایا. آگے آ رہی آیت، یہ ہے طرح طرح سے سمجھانا کہ ایک ہی بات کو بار بار مختلف انداز میں سامنے لایا گیا ہے. اب آ جائیے سر آیت. یہ ہم لوگوں کی بدبختی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ کس راہ پہ جا رہے ہیں اور کس راہ پہ چل رہے ہیں. اگر ہم نہیں سمجھیں گے نا تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور جو آپ کی پریشانی ہے وہ اپنی جگہ بالکل برحق ہے کہ اگر یہ نہیں سمجھیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حجت تمام کر دی ہے. اب جہنم میں جانے سے کے وقت ہمیں کوئی گلہ نہیں ہوگا اللہ سے. کیوں؟ اللہ نے دنیا میں ہمیں بات سمجھانے کے لیے کتنی ساری آیات میں اس بات کو بیان کیا ہے. تو اسی لیے کہا گیا، حدیث ہے کہ یا تو قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. حق میں حجت اس وقت ہے جب آپ نے اس قرآن پر ایمان لانے کا حق ادا کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدل لیا. پھر یہ تیرے لیے حجت ہے، قیامت کے دن تیرے حق میں حجت ہے. اور اگر تم نے یہ جو آگے کہا نا کہ یہ ظالموں میں سوائے خسارے کے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتی، وہ بات یہ ہے کہ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل. دنیا میں دولت کی کثرت، اگر وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی امانت سمجھ کے اس کو استعمال کیا گیا پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ صحت، عمر، مال، دولت، کوٹھیاں دی ہیں، یہ ساری کی ساری آخرت میں اس انسان کے لیے نافرمان رہا جس نے قرآن کے مطابق ان چیزوں کو نہیں برتا، وہ تباہ و برباد ہو. اللہ اب پاک ہم سنیے. لوگوں کو معاف کر دے اور عمل کی آمین توفیق آمین دے. آمین. اچھا، اب آئیے آیت 85 جو آج ہم نے پڑھنی ہے. بڑے غور سے سنیں. قرآن کا کمال یہ ہے، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں، کہ کوئی ایسا سوال جو بندے کے ذہن میں آ سکتا ہو، سلیم فطرت بندے کے، اس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں. اب ذرا غور کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس وقت بھی لوگ سوال کرتے تھے. اچھا، یہاں روح سے مراد جو ہے نا وہی الہی ہے، یاد رکھیں. اب اللہ فرماتے ہیں جواب کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہو یہ روح یعنی وہی میرے رب کے حکم سے آتی ہے. اور پھر انسان کو یہ بتا دیا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی حصہ پایا ہے. اب آپ غور فرمائیں کتنی بڑی حقیقت ہے. یہ انسان جو اپنی سائنسی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بڑا خوش ہو رہا ہے اور سمجھتا ہے میں نے سارے دنیا کے مسائل حل کر لیے. وہ آپ نے پتہ نہیں رات دیکھا ہے کہ نہیں، اسرائیل نے ان کے جو الیکٹرانک ڈیوائسز تھے، لیپ ٹاپ، یہ موبائل اور دوسری چیزیں، ان کو ایسا ایکسپلوڈ کیا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ بیچارے زخمی ہو گئے. اسی سائنس. سر جی دیکھا ہے. اچھا اب سنیں بڑے غور سے، میری بات کو پوری طرح سنیں. اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو انسان نے ایٹم بم، فلانے بم، ہائیڈروجن بم جو بنایا ہے، یہ سارے کا سارا انسانیت کی تباہی پہ استعمال ہوگا اور ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کی وحی، یہ جو قرآن اور جو حدیث ہے، اسی میں ہمارے لیے زندگی کے نجات کا ذریعہ ہے.
اگر یہ ڈیوائسز ہونے چاہیے، اور ہم مسلمانوں کے پاس خاص طور پر کس لیے ہونے چاہیے، جلدی بتائیں۔ سر اسلام کے غلبے کے اللہ لیے۔ کے دین کے غلبے کے لیے۔ کیوں؟ اگر یہ مسلمانوں کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہوں گے تو کافر دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا کہ آپ اپنی صلاحیتوں، اپنی اللہ کی دی ہوئی جو بھی آپ کو فنون اور علوم ہیں، ان کا دین کے نفاذ کے لیے استعمال کریں، تاکہ دین نافذ ہوگا تو دنیا میں برائی مٹے گی۔ لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ پاکستان میں وہ نظام نافذ ہے جو بالکل اسلام کے برخلاف، اور اسی نے تباہی اور بربادی کی انتہا کر دی ہے۔ دیکھ لیں آپ قرآن کتنا برحق ہے۔ تو یہاں اس آیت 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ بھائی یہ کون سی کتاب آپ پہ نازل ہوئی ہے، یہ کیسی وحی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ کیوں اللہ کا امر ہے؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے اس میں کہ یہ انسان جس کو میں نے دنیا ساری اس کے لیے بنائی، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے خدمت پہ لگا دیا۔ زمین کو دیکھ لیں، ہواؤں کو دیکھ لیں، بارشوں کو دیکھ لیں، بادلوں کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، سورج ستاروں کو دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں جس وحی کا آپ تم ذکر کرو یہ اللہ کا امر ہے، اور اللہ ہر اس چیز کا حکم دیتے ہیں جو انسانوں کی بہتری کے لیے ہے۔ اور فرمایا یہ جو تمہارے علوم ہیں جس پر تم فخر کرتے ہو، یہ بالکل ایسے ہیں جو بہت ہی تھوڑا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ تمہیں اتنا تھوڑا علم دیا گیا ہے کہ تم اپنی تباہی کے سامان خود کر رہے ہو۔ دیکھ لیں اٹھا کے دنیا کی صورتحال کس قدر کلیئر ہے یہ آیت۔ تو روح کے بارے میں، وحی کے بارے میں سوال اور اس کا جواب آپ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ انسان جو ہے یہ امور الہی میں اس کی سمجھ بوجھ جو ہے بڑی تھوڑی سی عطا کی گئی ہے، اور وہ بھی خاص کر انبیاء کو، تاکہ ان کو حکمتیں سمجھ آ جائیں اللہ تعالیٰ کی، اور پھر وہ پوری محنت اور سر توڑ کوششیں کر کے اس اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوششیں کریں۔ کوئی سوال اس آیت 85 کے بارے میں؟ جی سر، یہ جو روح آپ فرما رہے ہیں، اجازت دیں تو کہ یہ وحی کی طرف اشارہ ہے۔ ویسے تو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، تو غالباً لوگ تو مانوس تھے کہ بھائی ان کا تعلق اللہ سے ہے، روح یعنی وحی تو آتی ہے ہر ایک پہ۔ یہاں پر بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ وہ روح ہے جو اللہ نے جسم میں پھونکا ہے، اس کے بارے میں نہ ہمیں علم ہے، اور یعنی اس پہ اگر یہ آیت ہم کہیں کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے تو اس میں کوئی کیا خرابی ہے یا کوئی کمی ہے؟ سر کیونکہ اس کا آپ سنیں، آپ کا سوال بالکل بجا ہے، سر میرا بالکل۔ بھی یہی سوال ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس روح کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ یہ بھی امر ربی ہے، اور یہ اللہ کی خاص انسان پر مہربانی ہے، بڑی خاص قسم کی، کہ اس روح کے دخول کے بعد اس کی یہ ساری قوت دماغ، قوت عقل، سماعت، بصارت، یہ سب کام کرنے لگی، اور جب یہ مر جاتا ہے تو ان میں سے کوئی چیز اس کے کام نہیں آتی، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو وحی الہی جو انبیاء کو وحی آتی ہے، یا جو روح ہو، یہ سارے کے سارے امر ربی ہیں، پہلی بات۔ تو آپ اگر اس کو بھی لیں تو یہاں بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ سوال جو تھا وہ، آپ سیاق و سباق دیکھیں آیات کا تو بالکل صاف نظر آتا ہے کہ یہاں مراد وحی ہے، اس لیے کہ آپ اگر دیکھیں ذرا، آپ میں 86 پڑھتا ہوں تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اب یہاں دیکھ لیں بڑا کلیئرلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے بذریعہ وہی تم کو عطا کیا ہے. تو آگے فرمایا ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی یا وکیل مددگار نہ پاؤ گے جو اس کو واپس دلا سکے. تو سر اب آپ کو بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ وہ بھی بالکل امر ربی ہے، روح بھی. دیکھیں نا، جسم کا ڈھانچہ جب اللہ نے بنایا، ذرا قرآن کو کھول کے سمجھے نا تو پھر آپ کو مزہ آ جائے گا. اب وہ ڈھانچہ کسی کام کا نہیں ہے جب تک آپ اللہ تعالیٰ نے اس میں روح کو داخل حکم دیا، اور پھر دیکھیں اس روح کے آنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو. ذرا غور فرمائیں کہ یہ روح جو غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے داخل ہوئی ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ وہ مسجود ملائکہ ٹھہرایا گیا انسان جب اس میں روح آ گئی. تو بالکل بات کلیئر ہے سر؟ جزاک اللہ. اچھا، جی اب سر. دیکھیں، اب یہ دیکھیں نا آیت 36 میں بڑا کلیئر ہے، کیونکہ یہاں صاف بتا دیا کہ وہی جو ہے وہ ایک حالت، ایسی حالت ہے جو تصرف غیبی ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ تم سے وہی چھین لیں تو پھر ہمارے مقابلے میں کوئی وکیل یا کوئی حمایتی نہیں جو تمہیں واپس دلا سکے. تو اس لیے اوپر والی آیت کا تعلق وہی الہی سے ہے، روح کا مطلب. لیکن وہ دوسرا مسئلہ بھی اس میں حل ہو جاتا ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ روح جو میں نے انسان کے، یہ جب جسم سے الگ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں موت کے وقت، نیند کے وقت. اور پھر آگے 87 بالکل کلیئر کر دیتی ہے الا رحمتا من ربک. یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے. یہ وحی، یہ کتاب، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ سب چیزیں وحی ہیں. ان فضلہ کان علیک کبیرا. حقیقت یہ ہے کہ اس کا، رب کریم کا تم پر بہت بڑا فضل ہے. یہ وحی جو آپ پر نازل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب رہتی دنیا تک انسانوں کو گائیڈ کرتی رہے گی. جو اس کے مطابق چلیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ لیں، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور جو اس کو چھوڑیں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے جو اس کا انکار کریں گے. میں نے آپ کو بتایا نا، اگر آپ سمجھ کے چلیں نا تو بات بڑی کلیئر. اب آج 89 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یکون بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہی جو اس کتاب قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے، پوری انسانیت اور پورے جن مل کر بھی ایک اس جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکتے. دیکھ لیں، یہ چیلنج آج سے صدیوں پہلے ہوا. سبحان اللہ. اور فرمایا صرف یہی نہیں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. یعنی جن و انسان مل جائیں سارے کے سارے اور اس جیسی کتاب، اس وحی جیسی وحی لے کے آئیں. کیوں؟ وہ وحی جس کی طرف سے آ رہی ہے وہ سرچشمہ عقل و حکمت، فراست و دانش مندی، اختیار اور اقتدار اس کے پاس ہے. اچھا، آپ ایک بات بتائیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اقتدار اور اختیار اس کے پاس ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وحی میں کہاں فٹ ہوتا ہے قرآن میں؟ بڑے غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہنمیوں جو میرے نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے،
اور جو میرے فرمانبردار اس قرآن مطابق زندگی گزاریں گے ان کو میں ایسے باغات میں داخل کروں گا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کا اختیار ہے کہ وہ اس قرآن کے احکامات پر عمل وہی کر سکتا ہے، وہی جہنم میں بھیج سکتا ہے، وہی جنت میں بھیج سکتا ہے، وہی ایسا عدل قائم کر سکتا ہے جو بالکل مثالی ہو۔ اس لیے کوئی اور دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جو خیر ہے اس کے فضل سے ہے، اور جو برائی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور سے سن بات کو، پاکستان آج دنیا کا سب سے ظلم و انصاف والا ملک ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں۔ یہ قرآن جتنی ہمیں آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے نا کہ دیکھ اپنی شکل، دیکھ تو کیا ہے، تجھے کیا ہونا چاہیے تھا، یہ کمال اس کتاب کا ہے۔ کوئی سوال آیت 87-88 پر؟ سر یا سورہ عباسہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا لما یقدی ما ہمارا، اس نے وہ نہیں کیا جو اس کو حکم دیا گیا انسان نے۔ ہائے ہائے، آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے۔ وہ حکم کہاں ہے جس پر اس نے عمل نہیں کیا؟ قرآن میں ہے سر۔ قرآن میں ہے۔ تو اس نے قرآن، آج آپ ذرا نوٹ فرمائیں، چھوڑ دیں دوسرے لوگوں کو، یہ ملک، یہ قوم نے مطالبہ اللہ سے گزارشات کی کہ آپ ہمیں ملک دیں، ہم اس میں تیرے اس قرآن کو نافذ کریں گے۔ آج مجھے بتائیں اس قرآن کی مخالفت میں کیا نہیں ہوا اس ملک میں؟ ایک شک بھی نافذ ہے؟ ہم نے طاغوتی اور شیطانی ہتھ کنڈے استعمال کر کے اور اس ملک کو کافرستان بنا دیا۔ جی سر، امریکہ کو خدا بنایا ہوا ہے، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور وہ امریکہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، ابھی جو شکست ہوئی ہے نا اس کو افغانستان میں، اور وہاں جو اس وقت جو آنے والے الیکشن ہے اس کی اگر پڑھیں نا آپ، تو وہاں جس طرح جمہوریت نے فساد برپا کر رکھا ہے اس ملک میں، اس کا اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو، بشرطے کہ آپ قرآن کی نظر سے دیکھیں، حقائق کی نظر سے دیکھیں۔ قرآن حقائق کا بیان ہے۔ اس میں سر ایک اور وضاحت چاہتا ہوں، جی حاضل قرآن لا یاتونا 88 کے آخر میں کہ سب مل کے بھی اس قرآن جیسے نہیں لا سکیں گے۔ بالکل۔ اب یہاں تو چلیں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن کہا ہے، لیکن جس طرح آپ کو پتہ ہے پہلے آیتوں میں پھر کہا اس جیسے 10 لے آؤ یا اس جیسے ایک صورت۔ اب اس میں جو نقطہ ہے، قرآن تو جس طرح آپ نے بتایا توحید اور اخلاقیات ہے، یعنی جو موٹی بات کر رہا ہوں صرف تو نہیں پورا نظام ہے سر، یہ موٹی بالکل بات نہیں ہے، پورا بالکل۔ نظام ہے۔ اب توحید کی آیتیں بھی ہم بنا سکتے ہیں، اخلاقیات کے نظام کے۔ دیکھ یہ جو کہتے ہیں نا قرآن آپ نہیں لا سکیں گے، یہ کن انفرادیت یا خصوصیت کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن میں وہ کیا چیز ہے کہ انسان اور جن نہیں بنا سکتا ہے، اگر کوئی ہے اس پہ وضاحت کی، ورنہ تو توحید کی باتیں کر لیں گے، نظام کی باتیں کر لیں۔ یہاں پر کوئی چیز خاص لگتا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ انسان کے بس کی بات نہیں یا جن کے۔ سر آپ ایک بات کو سمجھیں، پہلے مجھے یہ بتائیں، عقل کل حکیم کون ہے؟ طاقت و قدرت کا سرچشمہ کون ہے؟ علم و حکمت کا سرچشمہ کون ہے؟ اگر اللہ وہ تعالیٰ نہیں ہے تو انسان یقیناً نہیں ہے، تو انسان وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا توحید کی آیتیں بنا سکتا ہے، بالکل نہیں بنا سکتا۔ جتنا پرفیکٹ کلام یہ ہے، جتنے حقائق اس میں بیان ہوئے ہیں، جتنی اس نے رہنمائی کا حق ادا کیا ہے، اور کوئی انسانی، آپ دیکھ لیں یونائٹڈ نیشن کو دیکھ لیں، ورلڈ بینک کو دیکھ لیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو دیکھ لیں، یہ ادارے اس کلیم کے ساتھ آئے تھے کہ یہ دنیا کے معاشی مسائل حل کر دیں گے،
آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ کس طرح اس ملک کو ان اداروں کی آڑ میں لوٹا گیا، اور آج یہ دنیا کا وہ ملک جس میں ذرائع اور وسائل اللہ تعالیٰ نے اتنے رکھے ہیں کہ شاید کہ کسی دوسرے ملک میں رکھے ہوں۔ آپ خود انگلینڈ میں رہے ہیں، مجھے بتائیں نا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو مالا مال کیا ہر قسم کے وسائل سے، لیکن ہماری بدبختی کہ ہم نے لوٹ گھسوٹ کر کے اور آج اس کو دیوالیہ کر دیا۔ تو اس لیے کوئی دیکھیں نا، کوئی اصول بنانے کے لیے جو علم اللہ کا، آج بھی قرآن کے اصول بالکل برحق ہیں، اور انسانی بنائے ہوئے قانون اس میں عصبیتیں داخل ہوتی ہیں، نسلی، علمی برتری، کمپلیکسز، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی انسان قرآن جیسا کلام سارے انسان اور جن مل بھی جائیں تو کبھی نہیں لا سکتے، کیونکہ جو مطلوبہ عقل، حکمت، اختیار، اقتدار وہ اللہ کے پاس ہے۔ بات کلیئر ہے سر؟ جزاک اللہ سر، اس نظم کلام پہ غور کر کے مزید اس میں انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔ اچھا، آیت 89 دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کاش ہم سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا۔ اب طرح طرح کی مثال آپ کے سامنے میں نے آیت 82 جو اسی صورت بنی اسرائیل کی ہے، اس سے متعلق کتنی آیات ہیں آپ کے پاس لکھی ہوئی موجود ہیں، پڑھ لیں، سمجھ لیں کہ قرآن نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہی اہتمام حجت ہے کہ قیامت کے دن یہی کافی ہوگی ایک دلیل کہ تم نے اس قرآن کو، جو اللہ کے نبی بھی فرمائیں گے اللہ کے حضور کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو سوچیں آج ہم سمجھ جائیں، آج ہم اس اللہ کی عظیم تحفے قرآن مجید کا حق ادا کرنا شروع کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، لیکن اللہ کا گلہ کیا ہے؟ فَآبَى أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے۔ آپ کو کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم نے خود اللہ سے مطالبہ کیا، پاکستان کے لوگوں سے بڑھ کے کون ناشکرا ہوگا، اور آج 75 سال کے بعد، اس سے بھی زائد عرصہ گزرنے کے بعد، ہم جس مقام پر کھڑے ہیں وہ قرآن کی مخالفت پر، قرآن کے انکار ہی پر کھڑے ہیں، چاہے وہ زبان سے ہم 1000 دفعہ کہیں، عمل صاف، واضح اور کلیئر ہے۔ تو قرآن نے سمجھانے کی انتہا کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا گلہ بالکل بجا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو لفظ تصریف آیا ہے نا، اس کا معنی یہی ہے کہ ہم نے طرح طرح سے اس کو سمجھایا، طرح طرح سے بیان کیا، مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ایک کتاب، ایک معجزہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، کیونکہ حق ایسا بیان ہوا ہے کہ کہیں اور سے حق مل ہی نہیں سکتا سوائے اس کتاب کے۔ اب اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہمارے سامنے ہے، جس کو تاریخ بھی سارے اس کی تائید میں، تاریخ پوری کی پوری اس دلائل جو ہیں آپ دیکھ لیں، تاریخی دلائل ہوں، عقلی دلائل ہوں، عین اس کتاب کے مطابق ہیں۔ تو یہ بدبخت کیا کہتے ہیں اس وقت، اور آج بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت کہتے ہیں وَقَالُوا، ان منکرین نے کہا لن نؤمن لک، ہم تو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ تو ہمارے سامنے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے۔ جب تک یہ نہیں کرے گا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔
حالانکہ جو اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم، سماعت، بصارت، جو آیت کائنات ہیں، جو آیت انفس ہیں، ثابت کر رہی ہیں کہ ایک ہستی ہے، میرا وجود اس کی گواہی دے رہا ہے. تو لیکن دیکھیں کس قسم کی مثالیں لا رہے ہیں، کس قسم کے ثبوت مانگ رہے ہیں. تو یہ ذرا مطالبات غور سے سنیں. کبھی کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، یا دوسری بات کہ آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جائے اور آپ اس کے بیچوں بیچ بہت سی نہریں نکال دیں. نمبر 3، یا یہ کہ ہم آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں، جیسے ہم پر کچھ آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں جیسا آپ دعویٰ کرتے ہیں، یا یہ کہ اللہ اور فرشتوں کو روح در روح دکھائیں، آمنے سامنے دکھائیں. اور چوتھا ان کا بڑا اعتراض کیا تھا؟ یا آپ کے پاس ایک سونے کا مکان ہو جائے، یا ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے اس آسمان پر چڑھنے کو بھی اس وقت تک باور نہیں کریں گے جب تک آپ وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتاریں جس کو ہم پڑھیں. یہ 4 جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، یہ چاروں آپ کو قرآن میں ملیں گے. تو یہ تھے ان کے اعتراضات. اللہ تعالیٰ نے حد ہے، حد کی بھی حد ہے. ماننا پھر بھی نہیں تھا، جادو ہو گیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا. یہ ہوئے بدرا بہانہ ہا بسیار، فارسی کی کہاوت ہے کہ جس کی بری خصلتیں ہونا اس کے پاس 1000 بہانے ہیں. آگے آ رہا ہے، سنیں آیت 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او تکون لک جنتم من النخیل وعنب، یا تیرے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے، تفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور تو اس میں سے نہریں رواں دواں کر دے. پھر تیسرا آگے گا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ اور فرشتوں کو روبرو یا رو در رو ہمارے سامنے لے آئے. اور چوتھا پھر نیچے آ گیا او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے. او ترقا فی السماء، یا تو آسمان میں چڑھ جائے. ولن نؤمن لرقیک، ہم تیرے اس چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے. حتی، ہاں یہاں تک تنزل علینا کتابا نقرأ، کہ اوپر چڑھ کے پھر کتاب نازل کرے جس کو ہم پڑھیں. ہائے ہائے کیا جواب ہے، ذرا غور سے سنیں. سبحان اللہ. یہ کون اس طرح کے جملے ایک جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ سبحان ربی، میرا رب جو ہے وہ ہر عیب، ہر نقص، ہر غلطی سے پاک ہے. حل کنت الا بشرم رسولا، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تو سوائے ایک انسان اور ایک رسول کے اور کچھ نہیں ہے. یہ جو باتیں آپ یہاں سے پہ کنتو ہے، کنتا نہیں ہے. کنتو حل کنت نہیں ہے، کنتو ہے، میں. ہاں کن تو ہے میرے پاس، میں نے یہی پڑھا ہے. تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں، لیکن انسان کون ہوں؟ رسول ہوں. میں اللہ کا منتخب بندہ ہوں جس کو اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مبعوث فرمایا ہے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے. یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو نا اوپر، ساری چاروں کی چاروں، یہ اللہ کے کرنے کے کام ہے. میں تو انسان ہوں اور ایک انسان رسول ہوں. اچھا، اس میں جو فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے کون سا لفظ ہے؟ بشر. رسول. بشر رسول. بشرا رسولا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہیں انسان لیکن ہیں کون؟ رسول ہے. عام انسان نہیں ہے.
یہ انسان رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا ہے، خود چوز کیا ہے، ان کے اندر وہ ساری خوبیاں رکھی ہیں جو ایک رسول کے لیے ہونے چاہیے۔ ہر رسول آ کے اپنی قوم سے کیا کہتا ہے بھلا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، جی یا قوم اعبدوا اللہ۔ نہیں، وہ کہتا ہے میں امین بھی ہوں اور میں اپنی امانت کو ٹھیک ٹھیک تمہارے حوالے کروں گا۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چاروں یا 91 92 ہاں 51 52 اور 91 92 اور 93 میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ان کے انبیاء جو ہیں ان کے خلاف یہ جو اعتراضات ہیں، کتنا پیارا جواب ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، سبحان ربی، میرا رب، ہر یہ جو تم مطالبے کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا خالق ہے، اور تمہارے جو بے وقوفانہ مطالبے ہیں اس کا اللہ پر جواب دینا لازمی نہیں ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس حکیم نے کہا کہ ان کو بتا دو کہ تم جو مجھ سے چیزیں مانگ رہے ہو یہ اللہ کے کرنے کے کام ہیں، میں تو صرف ایک انسان اور رسول ہوں۔ کوئی سوال آیت 93 تک؟ سر جی سورہ کہف کی وہ جو آخری آیت ہے، انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یہ کئی، یہ اس کے ایک نہیں ساتھ ہے، ایک نہیں ہے، کئی آیاتیں ہیں جی جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی پوزیشن واضح کی ہے رسولوں کی کہ وہ اللہ کے مبعوث شدہ ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ ہدایات دے انسانوں کی بہتری کے لیے، جو نظام وہ اللہ دے ان کو، وہ نظام لوگوں تک من و ان پہنچا دے۔ دیکھیے آپ کے پاس جو 82 آیت کے بارے میں سارے اسی طرح ہر جو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے وہ کئی جگہوں پہ بیان ہوا ہے۔ آپ اگر کوشش کریں نا کہ اس مضمون پر میں نے آیتیں اکٹھی کرنی ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت 82 کو رکھی ہے، آپ یقیناً ڈھونڈ لیں گے، لیکن اس کرنے میں آپ کو بالکل واضح نقشہ مل جائے گا کہ یہ اللہ نے کیا زبردست بات فرمائی ہے کہ اس کو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ اب آ جائیے آیت 94 پر، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کس چیز نے روکا؟ اب بتائیں نا کہ ہدایت بھی وہ ہو جو سراسر ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو جس میں، اور اللہ نے خاص اسی مقصد کے لیے اس ہدایت کو بذریعہ رسولوں بھیجا ہو کتاب کی شکل میں، اور انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا ہو۔ اب یہ انسان جس کو اللہ نے عقل، فطرت اس کی اچھی بنائی، اس کو ساری صلاحیتیں اور ذرائع عطا فرمائے، اب اس کے لیے کوئی جواز ہے اس کا انکار کرنے کا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ گلہ فرما رہے ہیں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا، اللہ، اب دیکھیں کتنی بودی دلیل لا رہے ہیں، اللہ ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے تھے اب اصل اللہ بشر رسول، واہ، اللہ نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے، یہ ان کو حیرت ہوتی تھی، حالانکہ یہ بالکل بودی دلیل ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے نمونہ کون ہوگا؟ جن ہو سکتا ہے، فرشتہ ہو سکتا ہے، سوائے انسان کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، تاکہ اس کی ضرورتیں ایسی ہوں، اس کی معاشی، معاشرتی، اخلاقی ساری چیزوں میں وہ نمونہ ہو۔ اگر یہی فرشتہ ہوتا نا تو کہتے بھائی یہ کون سا کمال ہے، اللہ نے تو اس کو بنایا ہی اسی لیے کہ یہ کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو یہ ہمارے لیے مثال کیسے ہو سکتا ہے؟
اس اس میں سے ذرا قرآن تھوڑی سی بات ذرا وضاحت چاہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے نا کہ انسان کو رسول بنا کر بھیجا، حالانکہ مشرقین کعبہ ہیں یا قریش مکہ، وہ تولی ہیں، وہ خانہ کعبہ کا ہے، ان کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گھر ہے، وہ بھی رسول تھے، اور پھر یہود اور عیسائی بھی وہاں رہتے تھے، تو ان کے رسول ان کو پتہ تھا وہ انسان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، یعنی کسی نے ان پہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی تم انسان کیوں ہو۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یا تورات یا انجیل میں ایسے کوئی شاید میں نے نہیں پڑھا کہ اعتراض کیا کہ بھئی تم انسان ہو ہم جیسے، تو یہ پھر اعتراض کیوں کر رہے ہیں جبکہ سارے رسول پہلے بھی انسان ہی تھے؟ جزاک اللہ۔ سر بات یہ ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو یہ آپ کو ان کی مستند کتابیں اویلیبل نہیں تھیں، اور آپ نے نہیں پڑھا تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے ہمیں۔ آپ جدید اللہ تعالیٰ کا ماڈیفائڈ صحیح دائمی پروگرام قرآن آ گیا، اسی کو پڑھنا چاہیے، اسی کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان معترضین جو چاہے مشرکین مکہ ہوں یا بنی اسرائیل کے لوگ ہوں، یا انہوں نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگائی ہیں، اس سے بڑی تہمتیں لگائی ہیں۔ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کتنی پاکیزہ عورت تھی، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، ان کی تربیت بھی ان کے خالو نے جو ایک نبی تھے وہ کی ہے۔ پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب وہ باہر جاتے تھے تو لاک کر کے جاتے تھے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ کا معجزہ دیکھتے جب حضرت زکریا کے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس وہ فروٹ آتے ہیں، رب بندوبست کرتا ہے جو بے موسمی بھی ہوتے ہیں، پھر بھی انہوں نے کیا حشر کیا ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا، بتائیں مجھے۔ آخر میں بقول ان کے انہوں نے تو سولی پر چڑھانے کا پورا بندوبست کر دیا، اللہ نے بچا لیا۔ لہٰذا ان ہر زمانے کے منکرین کا ایک سے ایک بے وقوفی کا مطالبہ تھا، جس کو نہ عقل نہ فطرت مانتی ہے۔ تو اس لیے سر بدبخت لوگ تھے وہ سب۔ آپ اس لحاظ سے بالکل سمجھیں کہ یہ ہمیشہ منکرین کا وتیرہ رہا ہے۔ بھئی حضرت صالح سے کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں مانیں گے جب تک ہم معجزہ نہ دیکھ لیں۔ زندہ معجزہ ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑی سے، اس پہاڑ سے اونٹنی برآمد ہوئی۔ اتنے گندے ہیں، اتنے بے وقوف ہیں، اتنے ظالم ہیں کہ اس اونٹنی کو مار ڈالا، اور اس کے نتیجے میں جو عذاب آیا قرآن نے کھول کے بیان کیا۔ تو لہٰذا اگر آپ مجموعی ان منکرین کا حال دیکھیں تو انہوں نے بڑے بڑے غیر عقلی مطالبے کیے ہیں۔ سر یہ بشر والا بات تو ہر ایک نے کی ہے، ہر ایک امت نے یہ بات کی ہے بشر والی، کہ آپ سر جی ہمارے اللہ جیسے تعالیٰ انسان ہیں۔ اللہ سر تعالیٰ آج قرآن میں عیسیٰ علیہ ایمان نہیں، السلام کے بارے میں اور مریم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ یہ کیوں کہا بھلا؟ ان کے اعتراض پر ہی کہا نا کہ وہ انسان اعتراض تھے وہ۔ کرتے تھے کہ انسان دیکھیں بنا بات پھر کھول کے کیا کریں، آدھی بات مت کیا کریں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے، پھر بھی اب کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ سارے نبی، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، پوچھو بنی اسرائیل سے۔ سر آج کل کے منکرین بھی تو ہیں نا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ تو نعوذ باللہ فوت بھی نہیں ہوئے اور بشر بھی نہیں تھے، نور تھے۔ یہ بھی لیکن تو ہیں۔ میری بات سنیں، جب قرآن کہہ رہا ہے، آیت آپ کے سامنے ہے 93 الا بشر الرسولہ، تو اب جو وہ سر نور کہنے پڑھنے کیا ان کو نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں پڑھی آیت؟ آپ میری کتنی بات تو سنیں پہلے، وہ عقیدت میں اندھے ہو گئے ہیں۔ وہ جس کو قرآن بشر کہہ رہا ہے وہ اس کو عقیدت اور اپنی غلط قسم کی عقیدت کی وجہ سے اس کو نور کہہ رہا ہے۔
وہ لوگ کرتے ہیں سر. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر جزاک اللہ. اچھا، اب یہاں سے آیت 93 تک کس قدر کلیئرلی بتایا کہ یہ جو ان کے اعتراضات ہیں کس قدر بودے ہیں اور عقل اور فطرت کے بھی خلاف ہیں، اور رسول کی پوزیشن بھی واضح کر دی. بات کلیئر ہے آپ کو؟ آیت 93 تک کوئی سوال؟ جی سر. اور آیت 94 میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، لوگوں کے سامنے جب ہدایت آتی ہے تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کس چیز نے روکا؟ اللہ، اب دلیل کیا دی کہ ہم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے، ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا اللہ ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں ابس اللہ بشر رسول، کہ انسان نے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کے بھیج دیا. وہ بھائی کوئی فرشتہ آتا، کیا بات کر رہے ہو؟ ہمارا نمونہ انسان اور انہی ضرورتوں والا جو ضرورتیں انسانوں کی ہیں اسی کو اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا، اور یہی حکمت تھی. جی سر بالکل. اچھا، تو یہ اصل میں یہاں انسانوں کے لیے انسان کے نبی ہونے کی حکمت اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دی ہے. آگے قرآن نے بڑا کلیئرلی کہا ہے، سنیں آیت 95 میں، کل لو کان فی الارض ملائکہ، اگر ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے، یمشون مطمئنین، یعنی وہ زمین میں اپنے کام کاج کر رہے ہوتے اطمینان سے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجتے. کیوں؟ ان کے لیے نمونہ فرشتہ ہی ہونا چاہیے، ان جیسی مخلوق ہونی چاہیے، اس جیسی ضروریات اور اس جیسے اس کے مشکلات ہونی چاہیے، تاکہ وہ ان مشکلات میں ان ضروریات میں اسی ٹھیک ٹھیک عمل کر کے بتائے. اتنا مکمل جواب سر بہت مکمل. سر آپ جی اس میں دیکھیں نا. دیکھیں یہ بھی تو حکمت، سر جی اس میں یہ جی بھی تو دیکھیں نا کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص ایج میں جا کے، یعنی کہ جو میچور ایج ہے اور وہ اتنا عرصہ گزار چکے ہیں مکہ میں، لوگ ان کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، اور ان کو تب انہوں نے مبعوث مطلب نبوت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. چنیں گے تو وہ شروع سے ہی تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب 40 سال کی عمر دیا ہے تاکہ لوگ ان کی بات کو سمجھ سکیں، لیکن وہ بدبخت نہیں سمجھ سکے. بات یہ ہے میڈم کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور نبی کریم جس کو نبی چنتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی نبوت سے پہلے بھی حفاظت فرماتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بڑی برائی نہ کر جائے کہ جس سے کل لوگ اس پر انگلیاں اٹھا سکیں. سارے انبیاء کا معاملہ دیکھ لیں آپ. جی سر. اس میں اللہ کی حکمتیں دیکھیں. اچھا، اب آ جائیں آیت 96 پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان ایک اللہ کی گواہی کافی ہے. یہ کیا بات ہے ایک اللہ کی گواہی کافی ہے؟ جی یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے جائیے، ان کی باتوں سے. پہلی بات تسلی بعد میں ہے. اللہ کی گواہی اس لیے کافی ہے کہ وہ حاضر ناظر ہے. گواہی اسی کی ہوتی ہے جو موقع پر حاضر ہو. اس لیے کہا کہ صرف اللہ کی گواہی کافی ہے، اس لیے کہ وہی حاضر ناظر ہے، وہ برحق ہے، اس کی گواہی بھی برحق ہے. اب یہ تسلی کی بات بعد کی ہے، پہلے آپ اس بات کو سمجھیں اور سمجھائیں کہ اللہ کی گواہی کیوں کافی ہے. اس لیے کہ اللہ ہمیشہ ہر وقت ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اور اللہ ایک اکیلے کی گواہی اس لیے کافی ہے کہ وہ اللہ برحق ہے اور اس کی گواہی بھی برحق ہے. اور اس کی بات آگے بالکل تشریح بھی کر دی، انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا. وہ تنہا گواہی کے لیے اس لیے کافی ہے
کہ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس لیے تنہا اس کی گواہی کافی ہے۔ ہم نے آیت 96 پڑھ لی ہے، اور اگر کوئی سوال ہو 96 تک تو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، دیکھیں یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے، آپ یقین مانیں، بالکل میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ انسان کو جو بصیرتیں اس قرآن کے ذریعے ملتی ہیں، اللہ کی اس کتاب کے ذریعے، کہ وہ بات کہنے کا حق ادا کرے، بات کرتے وقت اس بات میں حکمت چھلکے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس قرآن کے مطالعے، اس پر پڑھنے، اس پر غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ وہ بصیرتیں آج کے اس دنیا میں دیکھ لیں، آپ یونائٹڈ نیشنز کو دیکھ لیں جہاں دنیا کے اعلیٰ ترین دماغ جمع ہیں، آپ ورلڈ بینک کو دیکھ لیں، آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، لیکن دنیا کو انہوں نے ایک اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں سارے انبیاء کے پروگرام کو دیکھ لیں، اس میں اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، اور جب بھی وہ نافذ ہوئے ہیں تو اس دنیا میں انسان کو جنت جیسے مناظر ملے ہیں۔ اللہ سر جی تعالیٰ جو اعتراضات کرتے تھے، آج ہمیں کتنا اچھا پڑا ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگا کہ ان کا جواب کتنا کلیئر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اصل میں میڈم بات یہ ہے، یہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، آج مسلمان اپنے عقلی دلیلیں دے رہے ہیں۔ قرآن کی دلائل عقلی بھی ہیں اور فطرتی بھی ہیں، کہ انسان کی فطرت فوراً، اگر فطرت بگڑی نہیں ہو نا، اس کے سوائے اس کا سمجھنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو قرآن کی اعتراض اس زمانے کے ہوں یا آج کے ہوں، دلائل بالکل وہی جو قرآن نے دی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور سر جی ایک قرآن پہ بات سر کہنی تھی، وہ عمل کر کے فارم ہم نہیں لوگ ملے ہمیں جو فل کر کے حیوانوں بھیجنے ہیں۔ سے انسان بن سکتے ہیں۔ تو آیت 96 تک ہم نے کر لیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ان کو دوبارہ پڑھیں، سمجھیں۔ آپ دیکھیں کہ آیت 82 کے بارے میں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، میں نے ساری جمع نہیں کی، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب کی سمجھانے کا بار بار چیزوں کو مختلف پہلوؤں سے سامنے، جتنی اہم بات ہے، اب توحید کی بات ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات ہو، قرآن آخرت کی بات ہو، رسالت کی بات ہو، یہ انتہائی اہم ہے۔ اتنے دلائل ہیں، اتنی مثالیں ہیں، اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر انسان میں ذرا بھی اپنی فطرت کی آواز پہ لبیک کہے تو فوراً مان لے۔ سر ایک وضاحت اور اگر کر دیں مہربانی ہوگی جی حکم۔ کہ یہ مشرکین مکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے تھے رسول، یا ان پہ بھی اعتراض تھا ان کو؟ اچھا، آپ سے میں پہلے ایک سوال کرتا ہوں، آج مسلمان ہم پاکستانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں نا؟ بے شک۔ تو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی رسالت کا اقرار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتائیں مجھے۔ وہ رسول سنیں جی بڑے غور سے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ تم ابراہیم کے طریقے پر چلو، اس لیے کہ وہ توحید کا ایسا راستہ چلے، ایسے یکسو، عراق میں آگ میں ڈالے جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اس زمانے میں جب مینز آف ٹرانسپورٹ نہیں ہے، عراق سے پہنچتے ہیں مصر سے پہنچتے ہیں فلسطین سے جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر ہم دعوے کے باوجود نمونہ نہیں مانتے تو ہمارا ماننا نہ ماننا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہم ایسے مجرم ہیں کہ جو اپنے جرم کا گناہ بھی وہ کر رہے ہیں، ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اور گناہ کر بھی رہے ہیں پھر بھی۔
उसमें तो सर यही नुक्ता था मेरा, प्लीज नुक्ता था प्लीज कि आप पहले मेरी बात पूरी होने दें। अब आप कहते हैं कि वो मानते थे, वो बिल्कुल इसी तरह मानते थे जब जैसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं, लेकिन हमारा अमल उसके खिलाफ है। बिल्कुल यही मसला था मुशरिकीन मक्का का। वो बैतुल्ला से खाते कमाते थे, लोग आते थे, हज का मेला ठेला लगता था, खूब इनकी जिंदगी का सामान वहां मुयस्सर होता था, लेकिन वो सारे फायदे उठाते थे। फिर भी अल्लाह के खलीलुल्लाह जो थे वो उन्होंने बुत तोड़े और इन बदबख्तों ने उनको मानते हुए बुत खाना काबा में रखे। तो ये मानते थे फिर उनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? बताएं मुझे। सर बिल्कुल यही मामला है हमारे वाला, मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। नहीं, मेरा मतलब था इब्राहिम अलैहिस्सलाम बशर थे ना, तो वो ये सवाल क्यों कह रहे थे कि ये आप बशर कैसे आए, जब पहले भी रसूल हजरत इब्राहिम बशर ही थे। ये नुक्ता था उस वक्त। मैंने कहा अच्छा, शायद वो नहीं मानते हजरत इब्राहिम को। वल्लाह नहीं नहीं नहीं, वो इसी तरह मानते थे जिस तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानते हैं। चलो, फिर वो बशर का बस नुक्ता था। चले इंशाल्लाह देखें, और मेरी अर्ज सुने, ये आपको हैरत नहीं होनी चाहिए। बड़ा अक्लमंदों ने वो कहा है, मैंने आपको पहले भी कहा है, हुए बदरा बहाना हा बिसियार। जिसकी बिगड़ी आते हो ना, उसके लिए बहाने ही बहाने हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ। आप जरा इंसानों की हालत देखें, पहले गौर से सुने मेरी बात। मानने वालों ने माना, लेकिन जिन्होंने नहीं मानना था, कभी इस बात पर इनकार किया कि ये तो इंसान है, फरिश्ता क्यों नहीं है। और दूसरों ने कहा कि ये नबी जो है ये कोई और ही मखलूक होनी चाहिए थी। तो तरह तरह के आप कुरान में पढ़ेंगे। माशाल्लाह, आप बड़े रिसर्च करने वाले हैं और बड़ी अकल की बात तक पहुंचते हैं। आप देखेंगे कि उनके जो इतराज़ात हैं वो तरह तरह के हैं, एक नहीं है। जज़ाकल्लाह। अगर कोई सवाल नहीं जी। सर वो अपने आप को दीन इब्राहिमी पे समझते थे, लेकिन दीन में इतना बिगाड़ उन्होंने पैदा कर दिया था कि कोई और ही भाई शक्ल आप बना क्या दी थी। बात कर रही हैं डॉक्टर साहिबा? आज हम नहीं समझते कि हम इस्लाम पर हैं। जी सर, ऐसे ही है, इस्लाम का बिल्कुल क्या यही है। हशर कर, मेरी बात सुने, इस्लाम का क्या हशर कर रखा है हमने जी सर। हमारी अदालतों में, हमारी उसमें एस्टेब्लिशमेंट में वो कानून और वो उसूल इस्तेमाल हो रहे हैं जो कुरान के बिल्कुल 100% खिलाफ है। सर बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो नहीं मानते तो उनको अपने हाल पे क्यों नहीं छोड़ दिया? जैसे कि आजकल के दौर में हमारा काम है समझाना। जो नहीं मानता, जन्नत दोज़ख सामने है, तो फिर उनको अपने हाल पे क्यों नहीं छोड़ा? ऊट पट वाला इन्होंने। ये आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। आप एक बात जरा नोट फरमाएं, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया कि आप कोई दरोगा और कुछ नहीं है, आपका काम ये है कि बात को खोल खोल के बयान कर देना। लिहाजा आपका और मेरा काम ये सिर्फ नहीं है, हम समझाने का हक अदा करें। अगर ये नहीं किया ना तो अल्लाह ताला की हमारी गिरफ्त होगी। अल्लाह पाक हम सबको हदायत सर के जी, रास्ते जो क्लास चलने की। आप रख रहे हैं उसके फॉर्म तो नहीं मिले हमें? जी, जो फॉर्म हमने फिल करके भेजने हैं, मैंने कल फोन भी की थी अजय भाई को कि वो फॉर्म भिजवाएं, जो फॉर्म हमने फिल करके भेजने हैं। मैडम बात यह है कि आपने भेज दिया, अपना नाम और मोबाइल नंबर भेज दिया उसको। सर वो तो है उनके पास ये क्लास। सर है जी नहीं, ऑलरेडी ये इस तरह के बात मत किया करें। हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि आपसे कहा है, जो रिक्वेस्ट किया है वो तो आपने भेजा नहीं और आप सवाल और कर रहे हैं। सबसे पहले आप में से जिस आदमी ने शामिल होना है वो अपना नाम और उसको मोबाइल वो नंबर भेज दे व्हाट्सएप, ताकि हम आपको हैंडआउट भेज सकें, आपसे बात कर सकें। ठीक जब है ये सर। हमारे पास, अगले बात सुने पूरी,
جب یہ آ جائیں گے ہمارے پاس ہم پورا ایک گروپ بنا دیں گے، گروپ بنا کے آپ سے پوچھیں گے، دن ایک میٹنگ کر لیں گے کہ دن کون سا ہو اور وقت کیا ہو۔